السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے مستقل بات کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 54 ہے. منہیات اسلام میں اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ جو چیزیں منع کی گئی ہیں یا جن کی مذمت کی گئی ہے ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کی جائے. آج انشاءاللہ ہم 3-4 باتیں بیان کریں گے. اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے عیش پرستی. عیش پرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی تعلیم حاصل کرنے سے لے کر کے اور زندگی گزارنے کے ہر مرحلے میں وہ اپنے آرام کو مد نظر رکھے. پڑھ کیوں رہا ہے؟ تاکہ خوب لگژری لائف گزاری جائے. پیسہ کیوں کمایا جا رہا ہے؟ تاکہ لگژری لائف گزاری جائے. یعنی ہر جگہ اس کے نزدیک کیا ہے؟ مقصد لگژری لائف ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی زندگی گزارنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایاک والتنعم، کہ لوگوں عیش پرستی سے بچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے تانا بھی دیا، کبھی کو قریش نے خاص کر، کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، بڑا پسندیدہ ہوں، بڑا چہیتا ہوں، تو آپ کی اکنامک حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے فقر کو پسند فرمایا. ایسا نہیں تھا کہ آپ اضطراری حالت میں تھے کہ آپ کی حالت ہی ایسی تھی، بلکہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ یہ اختیار بھی دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کی مال و دولت چاہیے تو بتائیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی پیشکش ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہوں. اور کبھی اگر ایسی بات ہو گئی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جس بستر پر لیٹتے تھے وہ بہت ہی پتلا بستر ہوتا تھا، تو ایک صاحبہ نے جو ہے وہ اس کو ایک مرتبہ کیا کر دیا، ڈبل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقینی بات ہے کہ جب وہ ہوا تو اس میں زیادہ آرام ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس نے مجھے جو ہے نا یہ مجھے پسند نہیں آیا. اور پھر آپ نے اپنے بستر کو کیا کر دیا؟ پتلا کیا. تو اس سے کیا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کو جو ہے نا وہ اس بات کی طرف کہ انسان اس دنیا میں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ لگژری لائف کے عادی ہوں گے اتنا زیادہ کس چیز سے دور ہوں گے؟ اپنے اصل جو مقصد ہمارا آخرت ہے اس سے دور ہوتے جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، میری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، ایک جگہ کا اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہے. راستے میں بہت سے اچھے سین آتے ہیں، بہت سی اچھی جگہ ہوتی ہیں، لیکن اس کا ارادہ ہمیشہ کیا ہے کہ ہم کو منزل پر پہنچنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ لوگ ایسی دنیا میں زندگی گزارو جیسے ایک اجنبی آدمی ہوتا ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. او عابر سبیل، یہ ایسی زندگی گزارو جو مسافر ہو اور چل رہا ہو. اب آپ کو راستے میں بہت اچھا ڈھابا مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بنگلور جا رہے ہیں یہیں رک جائیں گے. اچھا بہت لگ رہا ہے، اچھا بھائی ایسا ہے، ذرا جلدی چائے دینا بھائی، جلدی چائے کا کر کے اور اپنی منزل، کیوں اس کے دماغ میں کیا ہے کہ مجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے. تو جس آدمی کے دماغ میں آخرت ہوگی وہ اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی نہیں گزارے گا. ایک مرتبہ تو یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جو آپ کے بستر ہے، ایک بستر تو آپ کا ہو گیا اور ایک بستر جو ہے وہ بیوی کا ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تیسرا بستر جو ہے وہ مہمان کا ہے اور جو چوتھا رکھا ہوا ہے وہ شیطان کا ہے. مقصد یہ بتانا نہیں تھا 1 2 3 4، بتانا یہ تھا کہ آپ نے جو گھر میں ضرورت کے سامان رکھے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ شو کے لیے رکھے ہیں
یا ضرورت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گھروں میں شوکیس میں سال بھر برتن لگے رہتے ہیں استعمال میں. جو بڑے بڑے ہال میں شوکیس میں لگے ہوئے برتن وہ سال بھر نکلتے نہیں ہیں, وہ ایسے رکھے ہوئے ہیں. ایک اس گھر میں بھی ہم جا کے چائے پیتے ہیں جس کے گھر میں کپ ٹوٹا ہوا ہے, لیکن کبھی ہمیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس ٹوٹے ہوئے کپ والے گھر میں جس دن گئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ بیچارے نے اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے گھر میں اچھا کپ تھا اس کے باوجود اس نے ٹوٹے میں دیا ہے, ایسا نہیں ہے. اس کے وہی ٹوٹا کپ تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے شوکیس سے 1 درجن سیٹ نکالتے اور لے جا کے اس کو گفٹ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم دی تھی. لیکن میں آپ کو بارہا کہتا رہتا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دن پر دن کیا ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا ایک الگ ڈھرا ہے, ہمارا ایک الگ راستہ ہے. ایک ایسے نبی کے ماننے والے کہ جس نبی نے اپنی زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. نماز, روزہ, حج, زکات کی ہماری رہنمائی, لیکن دنیا کے کسی پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا نہیں ہے. لیکن ہماری عادتیں جو ہے نا وہ دنیا والوں کو دیکھ کر کے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف کہ لوگوں عیش پرستی سے بچو. یہ سب جو نیکیاں ہیں نا اس کا اندازہ نہیں ہوتا آدمی کو نیکیاں کس درجے پہ جا کر وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں. لہذا اس کا خیال رکھا جائے. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بناوٹی غربت سے منع فرمایا. اس کو بھی غور سے سنیے. بناوٹی غربت اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے تو کپڑا ایک دم گلا ہوا. کبھی کبھی ہوتا نا کہ ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی یہ پھٹ جائے گا, نہایت خستہ. حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں صوبن دونن کے آئے ہیں کہ نہایت خستہ کپڑے حالت میں آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں؟ تو کہا پیسے تو بہت ہمارے پاس ہیں, کا بکریاں ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کیفیت اپنی بنا رکھی ہے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ کے رسول تعالیٰ فرمایا کہ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے فَلْيُرَاهُ اثر نعمت ہی نعمت اللہ علیکَ وہ کرامت ہی, اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. اب دیکھیں اوپر والی بات اور اس کے بعد یہی نبی کے مسافروں کی زندگی کے اصل مقصد ہے کہ انسان کو بیلنس میں رکھنا. پیسہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود ٹیبل لگا گھوم رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا جو ہے وہ بزرگ بنا ہوں. نہیں, اللہ کی نعمت کا اثر ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کبھی کبھی جو ہے خاص کر ساس جو ہے نا وہ داماد کو ایک جوڑا کپڑا دیتی رہتی بیچاری, کیونکہ لڑکی والوں کو زندگی میں کرتے ہی رہنا ہے. ایسا ہم نے کلچر ڈیولپ کیا ہے کہ اس کو کرتے ہی رہنا ہے. تو وہ اگر داماد کبھی اس کا جوڑا پہن کر اس کے گھر آ جاتا تو اس کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی کہ میرے دیے ہوئے جوڑے کو انہیں پہنا, بہت خوش ہوتی وہ. ایسے ہی پروردگار عالم کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جب وہ بندہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تو نے دیا ہے تو اللہ اس کو بہت خوش ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اور آپ بار بار کبھی پوچھیں نہیں بہت پریشان ہیں, بڑا مقروض ہے, اگر آپ برابر ایسے کرتے رہیں گے تو ویسے حالت ہو جانے کے چاند بھی ہے, کیونکہ اس نے دیا تھا, اس کی دی ہوئی چیز کا اظہار نہیں ہو رہا ہے تو پھر ایسے آدمی کو دے دیا جائے جو اپنا اظہار کرے. تو ان دونوں کے بیچ میں رہنا ہے, عیش پرستی بھی نہیں ہونا ہے اور اللہ کی نعمت کا کیا ہے اس طریقے سے بھی نہیں کرے کہ لوگوں کو بعض وقت اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو جائے بڑا پیسے والا ہے اور کوئی ایسا نہ ہو کہ اپنے ضرورت کے وقت مجھ سے 10 روپیہ مانگ نہ لے. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ اس حالت میں رکھو کہ لوگ ہم سے مانگے ہی نہیں. لہذا ان دونوں کے بیچ میں رہنے کی بات کہی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی جنازہ آتا تھا تو مکے میں جب آتا تھا تو مکے کے حالات اپنے طرف پہ تھے. مدینے میں آنے کے بعد 4 ہجری کے بعد اسلام اسٹیبلش ہوا الحمدللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے چچا یہ بتاؤ کہ یہ جو جنازہ ہے اس کے اوپر قرضہ ہے کوئی؟ تو اگر کوئی کہہ دیتا تھا کہ صاحب قرض ہے تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ آپ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیجیے,
صحابہ سے کہتے تھے آپ پڑھ لیجئے، میں نہیں پڑھوں گا، اور اللہ کے رسول الگ ہو جاتے تھے. کیوں؟ بتانا چاہتے تھے کہ قرض اتنا بڑا ہے، کیونکہ حضور ہاتھ اٹھاوے کسی کے لیے دعا کے لیے، اور پروردگار عالم خدا نہ خواستہ ان کے ہاتھ کو خالی واپس کر دے، لہذا آپ نماز نہیں پڑھتے تھے. جب مدینے میں آ گئے، آپ دیکھیے جب مدینے آ گئے اور پیسہ آیا، پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں خرچ کرتے تھے، جب آیا پیسہ بہت آیا، بہت بہت پیسہ آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ قرضہ ہے اس کے اوپر؟ تو کوئی کہتا تھا کہ ہاں قرضہ ہے، تو کہتے تھے کہ ان کے جو وارثین ہیں وعدہ کریں گے، کا ان کے پاس تو نہیں ہے. تو حضور فرماتے تھے کہ بھائی جس کا بھی قرضہ ہے، پورے نماز جنازہ میں اعلان کر دیتے تھے جن صاحب کا قرضہ ہے وہ مجھ سے آ کے قرضہ لے لے، اور اس نے جو کچھ بھی وراثت چھوڑا ہے آپ لوگ بانٹ لیجیے. تو پورے یعنی گویا کی جب آپ رولر ہوئے، حاکم ہوئے، تو جو بھی جنازہ آیا اس کا قرضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکٹ سے کیا کیا؟ پک کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، اور اس وقت تقریباً اسلام کا ایک بڑے حصے پر قبضہ ہے دنیا کے، اور آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی وراثت سے قرضہ ادا کیا گیا، قرضے کی حالت میں انتقال ہوا. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نہ عیش پرستی ہونی چاہیے اور نہ یہ شو ہونا چاہیے کہ اللہ کی نعمت معلوم ہی نہیں ہو، ان دونوں کے درمیان میں ہم کو رہنا چاہیے. اس سے بھی منع کیا گیا. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بہت مشہور چیز ہے، آپ سب کو معلوم ہے، بخاری کی روایت ہے. یہ اوپر والی جو روایت میں نے نقل کی وہ نسائی کی روایت تھی، یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تغضب، کہ لوگوں غصہ نہیں کیا کرو. دیکھیے یہ غصہ جو ہے ایک غصہ ہوتا ہے ذات کے لیے، ایک غصہ ہوتا ہے اسلام کے لیے. اسلام کے لیے غصہ بہت پسندیدہ ہے، مطلب کوئی آدمی اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، کوئی آدمی اسلام کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہے اور بندے کو اس پر غصہ آ رہا ہے، یہ غصہ بنا نہیں ہے. یہ غصے کا جو ٹیشوز ہے، جو غصے کے جو شیلف ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کیونکہ ہر جگہ آپ سوچیں کہ نرمی سے کام ہو جائے، نرمی سے کام نہیں ہوتا ہے. کہیں کہیں کیا ہوتا ہے، گرمی دکھلانی پڑتی ہے. تو ایسا نہیں کہ غصہ مطلقاً بہت بری چیز ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے، اب جا کر کو مسکرات کہیے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو نہیں مانے گا. وہاں پر آپ کو اپنے غصے کا اظہار کرنا پڑے گا. تو پتہ چلا کہ غصہ رکھا گیا ہے، شرط کیا ہے کہ صحیح جگہ پر استعمال ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے آپ کے بارے میں دو باتیں بہت مشہور ہیں آپ کی سیرت کے بارے میں. ایک یہ ہے کہ کسی آدمی سے آپ نے اپنے ذاتی بنیاد پر بدلہ نہیں لیا پوری زندگی کا ریکارڈ ہے. دشمن بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ذاتی طور پر پرسنلی آپ کو کسی بات پر ستایا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ لیا. اور بدلہ لینے کی پوری طاقت اللہ نے عنایت فرمائی. کفار قریش کے ساتھ جب آخری ہوا، فتح مکہ ہوا، تو جتنے لوگوں نے نبی کے ساتھ شرارت کی تھی سب قیدی باندھ کر آئے تھے، سب بندھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جب پوچھا کہ تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت کیا برتاؤ کروں گا. کیونکہ جس آدمی نے 22 سال تقریباً ستایا ہو، 22 سال لگاتار ستایا ہو، اپنے باپ کی پراپرٹی پر قبضہ نہ کرنے دیا ہو، مجبور کر دیا ہو مسلمانوں کو اور نبی کو کہ وہ اپنا گھر بار سب چھوڑ دے، ایسی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قبضہ دیا. تو وہ بھی جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ شریف آدمی ہیں اور آپ شریف کے بیٹے ہیں، آپ کے دادا شریف ہیں، آپ کے پردادا شریف ہیں. کہا کہ آپ شریف النفس انسان ہیں، ہم کو اچھی رسپیکٹ آپ سے ہے، اچھی امید ہے. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دو، سب کو کھول دو. جس کا دل چاہے اسلام قبول کرے، جس کا دل چاہے اسلام نہ قبول کرے، لیکن سب کو چھوڑ دیجیے. لا تثریب علیکم اليوم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی سے بدلہ نہیں لیا. بہت 11 مرتبہ کم سے کم یا 10 مرتبہ کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش ڈفرینٹ ویز میں کی گئی، الگ الگ انداز میں کی گئی. اور جتنے لوگوں نے قتل کی کوشش کی سب نبی کے سامنے پکڑے گئے یا وہ حالات آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی، لیکن میں تم کو کیا کرتا ہوں. غصہ بہت آیا،
لیکن آپ نے اپنے غصے میں کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا کا معاف کرتا ہوں. جس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، پلاننگ کے ساتھ زہر دیا گیا، بکری کے بچے کو تھوڑا تھوڑا زہر وہ کھلاتی تھی، اور اسی پوزیشن میں پورے بکری کا بچہ زہر کے ساتھ کیا ہوا، ڈیولپ ہوا، اس کو کاٹا. آپ اندازہ کریں کتنی پلاننگ رہی ہوگی. اور بکری کو کاٹا گیا، اور کاٹنے کے بعد اس بچے اس گوشت کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بھی لقمہ اٹھائے. صحابی اتنا زبردست گوشت تھا کہ جبریل امین آ کر بولے اللہ کے رسول نہیں کھائیے، اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے قریب تک لے گئے تھے اور ہاتھ کے لقمہ رکھ دیا. اتنے میں وہ بیچارے صحابی کھا لیے، اسی ایک لقمے میں انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور اپنے قبول کر لیا کہ زہر ملا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنی طرف سے تم کو معاف کرتا ہوں. تو یہ جو غصہ ہے، ایک غصہ ذات کے لیے ہے اور ایک غصہ اسلام کے لیے. ایک غصہ آیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ نے وہ غصہ کرنے کے لیے کہا ہے. وہ جو رحم دل ہے، جو رحمان ہے، اللہ رحمان ہے. اگر وہ رحمان ہو کر کے کسی بات پر غصہ سے کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے، اور بندہ کہتا ہے کہ میں بدلہ نہیں ہوں گا، تو اس کا مطلب یہ شو کرتا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ رحمان ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، قاتل پکڑا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. نبی کا ثابت ہو گیا، وٹنس والم کی چوڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس کی ایک بچی تھی، ایک ہی بچی تھی. تو وہ بچی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قتل کرنے کے لیے اترا میدان میں بندہ، تو جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ کس بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے. تو وہ آیت پڑھ کر کے جب یہ ہوا کہ قتل کر دیا جائے، تو اتنے میں ایک بچی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے لپٹ جاتی ہے. صحابہ سے حضور پوچھتے یہ کون ہے؟ چھوٹی بچی. تو انہوں نے فرمایا کہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کی بچی ہے، اور آپ سے مرسی کی اپیل کر رہی ہے، رحم کی اپیل کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اشارہ کیا کہ گردن مار دی جائے. صحابہ دنگ رہ گئے کہ جب روتا دیکھا تو سمجھا کہ اب اللہ کے رسول اس کو معاف کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ محمد بن عبداللہ رو رہا ہے، میری مجال نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنے رحم کو شو کروں. یہ ہمارے اللہ کا حکم. اس اللہ کے حکم کے آگے وہ رحمان نے یہ حکم دیا ہے، لہذا اس کا بندہ اس رحمان سے بڑا رحمت للعالمین نہیں ہے. اس کا یہ حکم ہے. تو ایسی جگہ پر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حکم اپنی جگہ نافذ کیا گیا. حضرت زید کو حضور بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے. اتنا چاہتے تھے کہ زید کو آپ نے کہہ دیا کہ زید بن محمد ان کو کہا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کو کہا جائے. زید کو اتنا چاہتے تھے. تو لوگ جب کوئی لمبی سفارش کوئی بہت خطرناک قسم کو ہوتی تھی تو زید کو پکڑتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ اگر زید کسی کے بارے میں سفارش کر دیں گے تو اللہ کے رسول اس سفارش کو رد نہیں کر سکتے. تو ایک فاطمہ نام کی عورت تھی، قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، چوری کر لیا. چوری میں پکڑی گئی، بڑی چوری کی، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو گیا. لوگوں نے زید سے کہا کہ زید آپ اللہ کے رسول سے سفارش کریے، بہت بڑے قبیلے کی بیٹی ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زید آئے، اللہ کے رسول بہت ناراض ہے. کہا اللہ کے حکم کے مقابلے میں مرضی کی اپیل کرتے ہو؟ یہ اللہ کا حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ لوکانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو آج ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہوں. یہ وہ انصاف تھا، یہ وہ عدل تھا کہ دنیا والے کیا کیے کہ شیر اور بکری کو ایک جگہ پانی پلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو غصے کا مطلب کیا ہے؟ غصہ اسلام کے لیے ہے، غصہ مسلم قوم کے لیے ہے، یہ بڑا ممدوح ہے. غصہ اپنی ذات کے لیے ہے